رانا ثناءاللہ صاحب، اگر پی ٹی آئی سسٹم میں نہیں ہے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی تو مشکوک ہو جائے گی. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہے اور وہ سسٹم میں واپس نہیں آ رہی یا نہیں آنا چاہتی، تو پھر الیکشن جو ہے وہ الیکشن تو انہی جماعتوں کے درمیان ہونا ہے جو جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بیرسٹر گوہر خان صاحب جو بڑے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے وہ مہذب آدمی ہیں اور بڑے ماڈریٹ آدمی ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں کچھ باتیں کی ہیں، ذرا سنائیں گے جی بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا. لوگوں کو تنگ نہ کرو، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو، اتنا سپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائے کہ اس سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے، سینٹ سے بھی باہر آئے، لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے. کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ جی رانا صاحب، اگر تحریک انصاف سینٹ اور قومی اسمبلی سے نکل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، حکومت آپ ہی کی رہے گی، لیکن کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. نہیں تو کریڈیبلٹی کیا، پھر 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پھر کریڈیبلٹی اسی بات کی ہے کہ جو جماعت 9 مئی جو ہے وہ برپا کرے، جو جماعت جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ حملے کرے، تو اس کو پھر جو ہے وہ سسٹم کا حصہ، بلکہ اس سسٹم کو جو ہے وہ اس کو کیپچر کر لینے دینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم سے خود ٹکرائی ہے اور اس کی پاداش میں جو ہے وہ سسٹم سے باہر ہے. اب ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو پھر جو گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس طرف چلے جائیں، یا پھر جو ہے وہ سسٹم کے اندر آئیں، سسٹم کو ایکسیپٹ کریں. لیکن دونوں کے راستے بھی اور طریقہ کار بھی مختلف ہیں. اب یہ درمیان میں ہیں، 2 قدم ادھر کو چل لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر 4 قدم ادھر کو چلتے ہیں، پھر ادھر سے واپس آ جاتے ہیں. ان کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ. یا تو پھر اگر انہوں نے سسٹم میں نہیں رہنا تو پھر جو سسٹم سے باہر چلے جائیں، اور اگر انہوں نے سسٹم میں رہنا ہے تو پھر ان کو سسٹم میں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سسٹم کے ساتھ ہر لیول کے اوپر جو ہے اب حصہ لینا چاہیے. اب آپ کے علم میں یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں اگر یہ ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ جی ملاقات کروا دی جائے اور جو ہے وہ علاج کروا دیا جائے. اس کے علاوہ اور یہ سسٹم میں کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ نہ یہ کسی جو ہے وہ کویسچن آور میں ہوتے ہیں، نہ یہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے ہیں. تو سسٹم سے تو یہ خود جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. اچھا عامر ڈاکٹر صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ خود سسٹم سے باہر ہیں، آپ کا اصل مسئلہ صرف یہ ہے عمران خان سے ملاقات کروا دو، ان کا علاج کروا دو، باقی تو آپ جو پریکٹسز ہیں ان میں تو آپ حصہ ہی نہیں لیتے. میر صاحب دیکھیں، رانا صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، میرے کلیگ رہے ہیں، کلیگ ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ کلیگ رہے ہیں، پولیٹیکل لوگ آدمی ہیں، اور ہمیشہ سیاست کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، معاملہ فہمی کی بات کی ہے. لیکن ان کے منہ سے یہ بات بار بار 9 مئی کی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اب 4تھا سال ہو گیا. 9 مئی میں جو کچھ بھی ہوا آپ سب جانتے ہیں، اچھا ہوا برا ہوا ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. 9 مئی میں آپ لوگوں نے ٹرائل کیا، ہزاروں لوگوں کو آج بھی بے گناہ اپنے قید و بند کی صورتوں میں برداشت کر رہے ہیں اور وہ جیل میں ہیں. اور ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے سینکڑوں کارکن ہیں، ملٹری ٹرائل 3 سال کی سزائیں بھی لوگ بھگت کے اب رہا ہو کر آ رہے ہیں. وہ سب آپ جانتے ہیں وہ کیا ہوا اور اس کے پیچھے کیا تھا، سب عوامل کا آپ کو پتہ ہے. اب بات آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ ضرور بات ان کی ٹھیک ہے، میں خود ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، پولیٹیکل سوچ رکھتا ہوں، اور ہمیشہ میں نے ڈائیلاگ پر اور مذاکرات کے اوپر ہی اپنی پارٹی میں جس طرح کا بھی ماحول ہوا ہے میں نے بات کیا، پولیٹیکل بات کی ہے. اور پولیٹیکل بات کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو پلٹ دیں، اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. وہ ہمیں ایک موقع ملا تھا 26 نومبر کو، عوام نکلی تھی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وہ آگے ریاست نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم کم از کم سسٹم کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے
رزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے تھے، خان صاحب کو رہا کروا سکتے تھے اور ایک اچھے ڈائلاگ کے ذریعے معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ رانا صاحب آج بھی اس طرح سے کوشاں ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو ڈیمانڈ ہے، آپ جو کہتے ہیں، وہ ڈیمانڈ ہماری اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا جو قائد ہے جس کے نام پر ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، اس کی 85% آنکھ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ضائع ہو گئی ہے۔ آج دن تک نہ اس کی فیملی اس سے ملی ہے، نہ ڈاکٹرز ملے ہیں، نہ ہم لوگ ملے ہیں، نہ وکلا ملے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم نہیں، ہے، لیکن بشرا بی ایک بی ملک سے کا وہ لیڈر ہے۔ عامر ڈوگر صاحب، بشرا بی بی سے تو ان کی ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں، تقریباً ہر ہفتے ہو رہی ہے۔ اگر بشرا بی بی سے میاں بیوی کی میٹنگ ہو رہی ہے نا، باہر کے کا حالات واقعات کا تو ان کو نہیں پتا نا۔ کیا ان کی بہنوں کا ملنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا میاں نواز شریف اور ان کی پوری لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب جیلوں میں تھی، کیا ان کی ملاقاتیں ان کے لواحقین سے، ان کے وکلا سے یا ان کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتی تھی؟ یا تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو اس ملک کے سسٹم نے، عدالتوں نے ملک سے باہر بھیج دیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر۔ وہ دیکھیں وہ سٹامپ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو کیبنٹ تھی جس کا وہ ہیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب، اس کیبنٹ نے بھی اپروو کیا تھا کہ ان کو باہر جی بھیجیں۔ میں اس کا حصہ تھا، اور اس میں ہم نے اسپیشل یاسمین راشد صاحبہ کو بلایا گیا۔ وہ خاتون جو 74 سال کی خاتون، گرمیوں کی سخت جیل، کینسر سروائیول کاٹ رہی ہے، ان کو بطور وزیر صحت بلایا گیا اور انہوں نے مقدمہ لڑا، نواز شریف کے کیس کی انہوں نے وکالت کی، اور پوری کیبنٹ نے یہ کہا کہ بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو علاج کے لیے باہر جانا چاہیے۔ اور آج ہم سڑکوں پر ہیں، ان کی فیملی سڑکوں پر، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ایک ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں، یا کم از کم ان کے ڈاکٹرز کی ان کی ایکسیس دے دیں، جیل میں پتہ لگ جائے ان کے حالات کیا ہیں۔ جہاں تک ملاقات ہم مانگ رہے ہیں اسمبلی کے فورم پر بھی ہر جگہ، وہ ملاقات اسی لیے مانگ رہے ہیں جس کی طرف رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل بندہ چلا جائے، اس کی ملاقات ہو جائے، تو حالات و واقعات سے، گراؤنڈ ریئلٹی سے خان صاحب کو آگاہ کرے اور پھر ان سے ڈائریکشن لے کے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ طاقتور ہیں وہ نہیں چاہتے۔ اچھا، نہیں، رانا صاحب سے ذرا بات کر لیں۔ فائدہ اسی میں ہے کہ یہ ڈیڈ لاک یوں ہی رہے اور ہمارا وقت گزرتا جائے، اور وہ گزار رہے ہیں وقت۔ آج قوم کو 5واں یہ بجٹ دے رہے ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور جو حالات ہیں اس قوم کے، 5واں بجٹ۔ اچھا، آپ ملاقات کے ایشو پہ ذرا بات کر لیں رانا صاحب، ایک ملاقات کروانے میں کیا حرج ہے؟ کروا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب، میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس بات پہ مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک اس پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی پوزیشن جو ہے اب اپنی جماعت میں خراب ہو۔ معاملہ یہ کہ جو ڈیڈ لاک ہے، بھئی ڈیڈ لاک جو ہے وہ اس کو آپ ختم کریں گے تو وہ ختم ہوگا نا۔ آپ نے موجودہ سسٹم کے اوپر، ریاست کے اوپر آپ نے بار بار چڑھائی کی ہے، بار بار آپ ٹکرائے، آپ موجودہ سسٹم کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور آپ کسی بھی قانون کو، کسی بھی رول کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب صرف ملاقات کے اوپر آ جائے، دوسری بات بھی جو ہے وہ بھی بڑے مدلل اور ایویڈنس کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، یہ سسٹم کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس سسٹم میں رہ کے جو ہے وہ نہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ٹکرا کے بلڈوز کر کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 نہیں، پھر 1,00,000 بندہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں۔ لیکن اگر پھر عوام ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ اس بات کو چھوڑیں کہ جی ہم بہت پاپولر ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ساتھ ہی سانس لیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اب ملاقات کی بات لے لیں۔ ملاقات جو ہے، جو رولز، جو قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پٹیشنز کے نتیجے میں جو طے ہوا معاملہ، اس کے مطابق یہ چلیں۔ یہ کیوں نہیں چلتے؟ یہ کیوں وہ سارے ایکٹ کرتے ہیں جو ایکٹ ان وائلیشن ہیں اس سمجھوتے کے، اس ایگریمنٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقات سے متعلق جو ہے وہ طے ہوا؟ تو جب یہ نہیں چلتے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب قانون کے اوپر یا رولز کے اوپر عمل ہوتا ہے تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بیٹھے محسن نقوی صاحب کے ساتھ،
ان کے رابطے نہیں ہیں محسن نقوی کے ساتھ صاحب کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جا کے ساری باتیں کرتے ہیں. وہ تو علیمہ خان اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی بیٹھ کے طے کریں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بیان دیتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ محسن نقوی کو ملا اور فلاں نہیں ملا.